جو جس حد پر پائی جائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقدر کیا کہتا ہے۔ بہت بڑے بڑے دانشور جو ہیں وہ قسمت والوں کے ہاں نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، اور میں 4 بار انڈیا گیا اور انہیں کہا کہ یہ آپ کا جو علم ہے جسے علم نجوم کہتے ہو، یہ مقدر شناسی، اور میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ میں بنتی کر رہا ہوں کہ یہ خود نمائی نہیں، میرے اس پروفیشن میں ان ہونے سے پہلے لوگ کیش جو بنا کے دیتے ہیں اس میں جو آتا ہے تو وہ پہن لیں تو مقدر بدل جاتا ہے۔ ارے جا بابا، کبھی پتھر پہننے سے بھی مقدر بدلے ہیں۔ بہت بڑی شخصیت کے مالک لوگوں کو میں نے سی کلاس میں دیکھا ہے، اور بہت چھوٹی سی شخصیت کے مالک لوگوں کو ارب پتی کھرب پتی دیکھا ہے۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اگر اور پیش گوئی پاکستان نہیں بلکہ انڈیا میں بھی جتنے مستقبل شناسی کے علوم و فنون ہیں اور جتنی بھی پیش گوئیاں کرنے والے لوگ ہیں، ان کا جو ٹلہ لگ رہا ہے نا، وہ لگ رہا ہے اگر پہ۔ اگر سے مراد میری یہ ہے کہ میں جب پیش گوئیاں سنتا ہوں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ کر لیتے، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ کوئی شخص اس طرح سے کام نہیں کرتا، اس طرح سے کر لیتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مکمل طور پر اپنی تقدیر پر قادر بنا دیتے ہیں اور خود اس کی تقدیر پر قادر بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے کہ بابا اگر آپ یہی کام آپ کے کہنے پہ ہو سکتے ہیں تو آپ اپنی اماں، اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنے عزیز و اقارب اور وہ تمام ملنے والوں کو بتائیں کہ اگر یہ کر لیں تو ان کی 200 سال عمر ہو، سارے محلات میں رہتے ہوں اور قرب و جوار میں اتنی بادشاہت کی زندگی گزار رہے ہوں کہ ان جیسا کوئی دوسرا نظر نہ آئے۔ تو لہٰذا میں اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیش گوئی ہوتی ہے، اس میں اگر مگر چونکہ چنانچہ، اور میں نے یہ مشورہ دیا تھا اگر ان کے مشوروں سے بادشاہتیں چلتی، اگر ان کے مشوروں سے کوئی شخص بادشاہ بن جاتا تو یہ اپنے گھر میں بادشاہ پیدا کر لیتے۔ لہٰذا بادشاہ پیدا ہوتا ہے اور گداگر پیدا ہوتا ہے، اور یہاں میں ایک بڑی دلچسپ بات بتانا چاہوں گا کہ یہ اگر مگر چونکہ اور چنانچہ کے پیچھے چھپی ہوئی اپنی فقیری جو ہے، یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ دوسروں کو احمق سمجھ کر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ ان سے زیادہ دانشور ہیں، جبکہ بہت بڑے بڑے دانشور جو ہیں وہ قسمت والوں کے ہاں نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا پہلے بھی میں بتا چکا کہ 1 کروڑ ہندوستانی علم نجوم کے جو ماہر ہیں ان میں سے بے شمار ماہرین کے ساتھ میرا پالا پڑا، اور میں 4 بار انڈیا گیا اور انہیں کہا کہ یہ آپ کا جو علم ہے جسے علم نجوم کہتے ہو، یہ مقدر شناسی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو کسی بھی شخص کے نصیب پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ مقدر شناسی ہے۔ یہ مقدر شناسی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جس چارٹ کو فالو کرتے ہیں وہ اسٹرونومسٹ کا چارٹ ہے، اسٹرولوجر کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ جب آپ کی بات یہاں نہ بنی تو پھر اس کے بعد میں نے 2-4 سوال پیدا کیے، جس میں ایک سوال کا جواب آج کل مختلف سائٹس پر آ رہا ہے کہ جو یہ پہلے ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ پوچھتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم زائچہ بنا رہے ہیں، تو میں کہتا تھا کہ بابا کس کا زائچہ بنا رہے ہو؟ یہ گھوڑا ہے یا گھوڑی؟ اب یہ ایک سائٹ پہ لکھا ہوتا ہے ہی آر شی، اس کا جواب تو آپ نے ڈھونڈ لیا کہ ہی آر شی میں
آپ مدغم کر کے دوسروں کو پے در پے منافق بناتے جائیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ کس طرح سے منافق بن سکتے ہیں جو منافق ہیں ہی نہیں، اور آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ کر لیں تو کر سکتے ہیں۔ ارے بابا ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف وہ سوالیہ نشان ہیں جس کی بنیاد پر آپ کا دھندا تو چند ایک دنوں کے لیے چل جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا، میرے اس انتہائی معافی کے ساتھ، یہ خود نمائی نہیں، اور میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ میں بنتی کر رہا ہوں کہ یہ خود نمائی نہیں، میرے اس پروفیشن میں ان ہونے سے پہلے لوگ کبھی سڑستی کی بات کرتے تھے، کبھی منگلیک کی بات کرتے تھے، کبھی کچھ، کبھی صدقے خیرات کے نام پر اپنی ڈی ایچ اے میں کوٹھیاں بناتے تھے۔ میں نے آ کر پورا ان کو رگڑا دیا ہے، اور یہ بات کوشش کی ہے کہ یہ سب سے پہلے کسی بھی علم و فن کو بتانے کے لیے سب سے پہلے یہ ثابت کریں کہ یہ مقدر شناسی ہے بھی یا نہیں۔ مثال کے طور پر جب ہاتھ کی لکیروں کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو باقاعدگی سے مقدر شناسی ثابت کر چکے۔ نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ میں جب آپ اس بحث کو سنیں گے، میں نے بڑی تفصیل سے بحث کی ہے کہ یہ مقدر شناسی کیوں ہے۔ اب آتا ہوں تھوڑی سی ایک بہت بڑی غلط فہمی جو پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی مقدر شناسی کا ذکر ہوتا ہے، خواہ وہ علم نجوم کا ماہر ہو یا طوطے والا، تو اس نے ہاتھوں کا نشان لگایا ہوتا ہے، تو ہاتھوں کے نشان سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ یہ مقدر شناسی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات تھوڑی سی اور میں بتاتا چلوں کہ علم نجوم کے ماہر جو ہیں وہ زائچی کا نشان بنا کر مقدر شناسی کی بات نہیں کرتے تھے۔ آج بھی اگر یہ سوال پیدا کرنے کے بعد انہوں نے کرنا شروع کر دی تو مان لیں گے، وہ جنم کنڈلی کے پردے میں حکیموں کی زبان میں احمق بنانے کی خاصی بہت زیادہ قسم کی قوت رکھتے تھے، جس کی بنیاد پر بنا لیتے تھے۔ اب میں ایک ایک چیز کو نکھار کر کے پیش کر رہا ہوں کہ وہ شخص جو اپنے مقدر کے بارے میں جاننا چاہتا ہے وہ بنیادی طور پر ہر چیز سے آشنا ہو۔ مثال کے طور پر جب ہم علم نجوم کی بات کرتے ہیں تو علم نجوم سے پہلے کا علم ہے، یہ آپ کے لیے نئی بات کر رہا ہوں مقدر شناسی پامسٹری کے حوالے سے۔ جناب کیرو نے جو کیا وہ سب سے بہت بڑا کام اس کے موجد کیرو نے یہ کیا کہ جو سینہ بسینہ علم منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا تو انہوں نے کتاب لکھو کیرو کی پامسٹری۔ اس کے بعد دوسرا آئین جو بنایا گیا نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ، اب 300 سال کے بعد آ کر بنایا گیا ہے۔ اب اس لاز میں ان تمام چیزوں کو جو مقدر شناسی سے لنک کرتی ہیں علیحدہ کر دیا گیا ہے، اور جو شخصیت سے لنک کرتی ہیں علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ بے شمار دنیا میں علوم و فنون ہیں۔ آپ سڑک بنواتے ہیں تو اس پر گاڑی چلانے کے لیے بناتے ہیں، ریل نہیں چلا سکتے، اور جب آپ ریلوے لائن بچھاتے ہیں تو اس پر گاڑی نہیں چلا سکتے۔ جب آپ مقدر شناسی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو مقدر شناسی پہ رہنا ہوگا، اس کی شخصیت کی بات جو ہے وہ علیحدہ سے کی جائے گی۔ جب شخصیت کی بات کریں گے تو وہ مقدر سے ہٹ کر علیحدہ سے کی جائے گی۔ کیوں؟ بہت بڑی شخصیت کے مالک لوگوں کو میں نے سی کلاس میں دیکھا ہے، اور بہت چھوٹی سی شخصیت کے مالک لوگوں کو ارب پتی کھرب پتی دیکھا ہے۔ اس لیے مقدر کی ایک اپنی ہی لہر ہے جو جس ہاتھ پر پائی جائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقدر کیا کہتا ہے۔ اگر کوئی علم نجوم کے پرچم تلے وقتی ذائچے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اسی سے نگوں کا استعمال کرتے ہیں، نگینوں کا، جو کسی بھی برج اور سیارے کے اپنے حرف بنتے ہیں، الف، لام، میم، عین، اور یہاں سے نام جو شروع ہوتے ہیں اس کا، یا خانہ پیدائش جو بنا کے دیتے ہیں اس میں جو آتا ہے تو وہ پہن لیں تو مقدر بدل جاتا ہے۔ ارے جا بابا، کبھی پتھر پہننے سے بھی مقدر بدلے ہیں؟ اگر پتھر پہننے سے مقدر بدل جاتے تو سب سے پہلے پتھر رکھنے والے کے مقدر بدلتے۔
اسی طرح سے علم نجوم کے نیچے جو سب کیٹیگریز لفظ استعمال کریں گے ان میں سے مقدر نہیں پڑھا جا سکتا۔ واللہ علم بالصواب۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان صادق محمود ملک کو اگلے ویلاگ تک اجازت۔ اللہ حافظ۔